نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی جلالت شان۔ معلوم ہونا چاہیے کہ لذتیں ادراک کے تابع ہیں۔ لذتیں ادراک کے تابع ہیں۔ ادراک کیا ہوتا ہے؟ پرسیپشن۔ اور انسان کے اندر کچھ قوتیں اور طبعی چیزیں ہیں۔ ہم سب کے اندر کیا ہیں؟ کچھ قوتیں اور کچھ ہماری نیچر میں چیزیں ہوتی ہیں طبعی طور پر، اور ہر طبعی قوت کی لذت ہے۔ اور یہ طبعی چیزیں بے مقصد نہیں بلکہ کسی نہ کسی غرض کے لیے ہیں۔ اللہ نے کسی بھی صلاحیت کو، قوت کو، طبیعت کو، ہمارے اندر کی جو چیزیں ہیں ان کو بے مقصد نہیں بنایا۔ کھانے کی خواہش اس لیے رکھی گئی ہے کہ انسان غذا حاصل کرے جس سے زندگی کی بقا ہے۔ اگر ہمیں بھوک نہ لگے ہم کیوں تردد کریں پکانے کا اور پھر اس سے زیادہ کھانے کا۔ دیکھنے اور سننے کی لذت آنکھوں اور کانوں میں رکھی گئی ہے۔ اسی طرح دل میں ایک فطری قوت ہے، اس کا نام نور الہی ہے، اور اسے عقل اور باطنی بصیرت بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور اسے نور ایمان اور یقین بھی کہا جاتا ہے۔ کیا؟ یہ قوت اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ تمام امور کے طبعی حقائق معلوم ہو سکیں، یعنی تمام چیزوں کی حقیقت پتہ چلے۔ اس کی طبیعت کا تقاضا علم اور معرفت ہے، یعنی یہ ہمارے اندر کی ایک ارج ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک پیاس ہوتی ہے کہ ہمیں چیزوں کی حقیقت معلوم ہو، خود اپنی، دنیا کی، اپنے انجام کی اور بہت سی چیزوں کی۔ یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے۔ اس کی طبیعت کا تقاضا علم اور معرفت ہے، اور یہی اس کی لذت ہے۔ تو دل کی لذت کیا ہے؟ کس چیز میں ہے؟ علم اور معرفت میں۔ علم اور معرفت سے اگرچہ کسی معمولی چیز کے متعلق ہی کیوں نہ ہو خوشی حاصل ہوتی۔ جب آپ کو کسی نئی بات کا پتہ چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی عقدہ حل ہوتا ہے، جب کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، جب کوئی ذہنی کنفیوژن دور ہوتی ہے، جب کوئی کسی چیز کا جواب آپ کو مل جاتا ہے تو اس وقت اندر کی حالت کیا ہوتی؟ حقیقی خوشی۔ اور جس کو جہالت کی طرف منسوب کیا جائے، اگرچہ وہ کسی معمولی چیز سے ہی جہالت ہو، یعنی اگر کوئی چھوٹی سی بات بھی آپ کو پتہ نہ ہو، اس سے دل مغموم ہوتا ہے، تو غموں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ اور یہ سب کچھ علم کی لذت اور اس کے طبعی کمال کو سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ علم بہترین صفت اور انتہائی کمال ہے، اسی لیے انسان طبعی طور پر علم اور ذکاوت کی تعریف پر خوش ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کو کوئی عالم کہے یا جاننے والا کہے یا سرٹیفکیٹ لینے کا مرحلہ ہو تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ کیوں لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں؟ کیونکہ فطری طور پر آپ کیا منوانا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے۔ یعنی ڈگری دراصل کس بات کا سمبل ہے؟ کہ آپ علم رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ بہت ذہین ہیں، بہت عقل مند ہیں، بہت سمجھدار ہیں، تو اس تعریف پر انسان بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر کاشتکاری اور کپڑے سینے کے علم کی لذت اتنی نہیں جتنی ملکی سیاست اور لوگوں کے امور کی تدبیر کے علم میں ہے۔ اسی طرح شعر اور ادب کے علوم کی لذت وہ نہیں جو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کے علوم میں ہے۔ عام طور پر لوگوں کو شعر و شاعری سے بہت دلچسپی ہوتی ہے نا، کیونکہ اس میں باریک باتیں ہوتی ہیں اور وہ دل کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور ان تمام چیزوں کی جن کا آگے ذکر ہے، تو پھر انہیں شعر و شاعری سے بھی اس درجے کی لذت نہیں ملتی، ٹیسٹ ہی نہیں رہتا، مزہ ہی نہیں آتا، شوق بدلنے لگتے ہیں۔ علم کی لذت علم کی بزرگی کے مطابق ہوتی، یعنی جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنی ہی لذت بڑھتی جاتی، اور علم کا شرف معلوم کے شرف کے مطابق ہوتا ہے۔ شرف کیا ہوتا ہے؟ عزت یا اس کی بلندی۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ لذیذ وہ علم ہے جو سب سے اشرف ہے، سب سے بلند ہے. سب سے زیادہ لذیذ علم کون سا؟ اگرچہ سارے علم انسان کو لذت دیتے ہیں اور ہر ایک کے ٹیسٹ کے مطابق، کسی کو میتھمیٹکس کے سوال حل کرنے میں مزہ آتا ہے اور کسی کو شعر و شاعری میں مزہ آتا ہے اور کسی کو کچھ اور پڑھ کے یا لکھ کے، لیکن سب سے زیادہ اشرف علم سب سے زیادہ لذیذ ہے. اور علم کا شرف معلوم کے شرف سے ہے، تو معلومات میں جو سب سے زیادہ بزرگ اور اکمل اور اشرف اور اعظم ہوگا اس کے متعلق علم بھی لازماً سب سے زیادہ لذیذ اور اشرف ہوگا. یعنی جس چیز کو آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ افضل، بڑا، اس کے بارے میں جاننا بھی اتنا ہی اچھا لگتا ہے. مثلا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین انسان تھے، اور یہ بات صرف زبانی نہیں دہرا رہے بلکہ حقیقی معنوں میں آپ کا یقین ہے اور آپ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کے بارے میں جاننا بھی اتنا ہی لذیذ ہو جائے گا. اگر آپ کو ابو بکر اور عمر سے واقعی محبت ہے تو ان کے بارے میں مزید جاننے کا آپ کو اور شوق ہوگا، اور جتنا جتنا جانتے جائیں گے اتنا اتنا مزہ آئے گا. اور یہی حال اللہ رب العزت کے بارے میں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ موجودات کا کیا مطلب ہے؟ آبجیکٹس، یعنی دنیا کی چیزیں. کوئی چیز بھی، تمام اشیاء کے خالق، ان کو مکمل اور مزین کرنے والے، پہلی اور دوسری بار پیدا کرنے والے اور ان کی تدبیر اور ترتیب کرنے والے سے زیادہ بزرگ، اعلیٰ اور اشرف اور اکمل اور اعظم ہو. یعنی ایک طرف مخلوقات کا علم ہے اور دوسری طرف خالق کا. ایک طرف دنیا کا علم اور دوسری طرف دنیا کو پیدا کرنے والے کا علم. ایک طرف دنیا کی مثلاً خوبصورتی کا علم اور دوسری طرف خوبصورتی بخشنے والے کا علم. تو ان دونوں میں سے کون سا علم زیادہ لذیذ ہو سکتا ہے؟ کون سا؟ خالق کے بارے میں، کیونکہ مخلوق تو تابع ہے نا اس کے. کیا یہ تصور میں آ سکتا ہے کہ کوئی بادشاہ کمال، جمال اور دبدبے اور جلال میں خدا تعالیٰ سے زیادہ ہو؟ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان؟ نیور، نعوذ باللہ. معلوم ہونا چاہیے کہ معرفت کی لذت ان تمام لذتوں سے زیادہ ہے جن کو حواس خمسہ کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے. حواس خمسہ کون سے؟ دیکھنا، سننا، ٹچ کرنا، سونگنا، چکھنا. کیونکہ کامل لوگوں کے نزدیک باطنی لذت ظاہری لذت پہ غالب ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو کھانے میں مزہ آتا ہے اور کچھ کو پڑھنے میں آتا ہے، کچھ کو سونے میں آتا ہے اور کچھ کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں آتا ہے، کچھ کو لوگوں سے باتیں کرنے میں آتا ہے اور کچھ کو اللہ کے ذکر میں اور اللہ سے باتیں کرنے میں آتا ہے. فرق ہے نا؟ اور قرآن پڑھنے کے بعد یہ ٹیسٹ تبدیل ہوئے یا نہیں؟ جب تک انسان حیوان کے درجے پہ رہتا ہے تو اس کو انہی چیزوں میں لذت ملتی ہے جو حیوانی ضروریات ہیں انسان کی، اور جب انسان اس درجے سے اوپر آنے لگتا ہے تو پھر انسان کی لذت کا معیار بھی بدل جاتا ہے. تو پہلے آپ نے پڑھا معیار محبت، اور اب کیا ہے معیار لذت. لذت کا معیار کیا ہے؟ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کیا چیز لذیذ ہے اور کیا نہیں ہے؟ کیا چیز اچھی لگتی ہے، پسند ہے اور کیا نہیں؟ یہ معیار بھی بدلتا ہے. اگر کسی آدمی کو اختیار دیا جائے کہ یا تو مرغی کا بھنا ہوا گوشت اور بادام کا حلوہ کھا لو، یا ریاست اور دشمنوں پر غلبے اور سرداری کا مقام پسند کر لو، تو اگر آدمی کم ہمت، مردہ دل اور بہیمی یعنی جانوروں والی خواہش سے مغلوب ہوگا تو وہ گوشت اور حلوے کو پسند کرے گا، لیکن اگر عالی ہمت اور عقل مند ہوگا تو ریاست کو ترجیح دے گا. پرائرٹیز ہوتی ہیں نا لوگوں کی، خواہ اس کے حصول میں اس کو کئی دن تک بھوکا رہنا پڑے اور صبر کرنا پڑے. اور ریاست کو پسند کرنا اس کی دلیل ہے کہ اس کے نزدیک یہ پاکیزہ کھانوں سے زیادہ لذیذ ہے. چنانچہ جس طرح ریاست کی لذت اس آدمی کے نزدیک لذیذ کھانوں کی لذت سے بڑھ کر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت اور امور الہیہ کے اسرار کو سمجھنا، اسرار ہوتا ہے سر کی جمع، راز، اہل دانش کے نزدیک دنیا کی دیگر تمام لذتوں پہ غالب ہے. اس کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس نے دونوں لذتیں چکھی ہوں. کون سمجھ سکتا ہے؟ جس نے دونوں چیزوں کا مزہ چکھا ہو. وہ عام لذتوں سے علیحدہ رہ کر فکر اور ذکر کو ترجیح دے گا، یہاں تک کہ ریاست کو چھوڑ دے گا. ریاست کو چھوڑ دے گا کیونکہ وہ اس ریاست اور اس کے اندر کی چیزوں کے فنا ہونے کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں کدورت شامل ہے،
اور ان کی موت بھی یقینی ہے. اچھا، ریاست سے مراد صرف کوئی بہت بڑی سرداری نہیں، کسی بھی عام عہدے کی خواہش. مثلا اپنے کانٹیکس میں بتائیے، گھر کی دنیا میں آپ کی ریاست کیا ہو سکتی؟ عورتوں کو بہت خواہش ہوتی ہے کہ گھر کے سارے ڈیسیژنز وہ لیں. بچوں نے کیا پڑھنا ہے، شادی ان کی کہاں کرنی ہے، کیا ان کو دینا ہے لینا ہے، یہ سب چیزیں وہ چاہتی ہیں ہماری مرضی کے مطابق. پوری پوری حاکم ہوتی ہیں گھر کی، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو مظلوم ہوتی ہیں. اسی طرح اسی پہ قیاس کر لیجئے باقی جگہوں پر بھی. کسی بھی جگہ پر آپ کام کریں، مثلا الہدا میں، وہاں ریاست کیا ہوگی؟ کوئی بھی سیٹ، کوئی بھی سیٹ، یہ کیا ہے؟ ریاست. اب اس ریاست کی بھی ایک لذت ہے، لیکن جس کو قرآن سے محبت ہو، جس کو علم سے محبت ہو، وہ ریاست سے دور بھاگے گا یا نہیں؟ کیوں دور بھاگے گا؟ اب مثلا میرے پاس الہدا کا انتظام ہے، کہنے کو ایک سیٹ ہے، لیکن مجھے جو لطف قرآن کی کلاس میں آتا ہے، اور جو پڑھنے پڑھانے میں آتا ہے، اور جو قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں آتا ہے، خواہ وہ ایک ہی شاگرد میرا کیوں نہ ہو، وہ مجھے دنیا کی کسی دوسری چیز میں نہیں آتا. مجھے کبھی شوق نہیں ہوا کہ کوئی مجھے کسی اور چیز سے پہچانے سوائے اس کے کہ میں ایک قرآن کی طالب علم ہوں، کہ مجھے قرآن سیکھنے اور سکھانے سے محبت ہے، اس کے پڑھنے اور پڑھانے سے، اس کی تلاوت سے. اور یہ لذت دنیا کی ہر لذت سے بڑھ کر ہے. اور باقی کام صرف مجبوری ہیں کہ وہ اس کام کے حصول کا ذریعہ ہیں، اور بس دلچسپی کوئی نہیں. اور استاد بننے سے بھی زیادہ طالب علم رہنے میں زیادہ لذت ہے، زیادہ لذت ہے. کیونکہ طالب علم زیادہ سچا ہوتا ہے، اسے شوق ہوتا ہے، وہ کچھ جاننا چاہتا ہے، وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے. جب اسے وہ ملتا ہے، اسے پہچان ہوتی ہے، تو اس کی خوشی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن معلم جب دے رہا ہوتا ہے، اگرچہ اسے بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس درجے کی نہیں جب انسان لے رہا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کھلانے میں خوشی ہوتی ہے، لیکن کھانے میں مزہ اور ہوتا ہے. تو حقیقی عارف کون ہے؟ حقیقی عارف کون ہے؟ جس کی لذت کس چیز میں ہے؟ معرفت میں، علم میں. آپ سوچئے کہ اگر آپ کو دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو کیا کریں گے؟ وہی کریں گے نا جس میں آپ کے نفس کو لذت ہے. اور ہر ایک کی لذت کا معیار فرق ہے. کچھ لوگوں کو حکومت کر کے لذت ملتی ہے، اور کچھ لوگوں کو علم میں لذت ملتی ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوگی، قدرتی طور پر اس کی لذت کا معیار فرق ہو جائے گا، اور وہ اس پر راضی ہو جائے گا، اور وہ اس پر خوش ہو جائے گا. اس بات کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس نے دونوں لذتیں چکھی ہوں. وہ عام لذتوں سے علیحدہ رہ کر فکر اور ذکر کو ترجیح دے گا، یہاں تک کہ ریاست چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ اس ریاست اور اس کے اندر کی چیزوں کے فنا ہونے کو جانتا ہے کہ یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں. اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں کدورت شامل ہے، کیونکہ جو بھی کوئی سردار ہوتا ہے، لوگ بلا وجہ اس سے بعض اوقات با وجہ اور بعض اوقات بے وجہ حسد کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. اور ان کی موت بھی یقینی ہے، اس ختم بھی ہو جائے گا سب کچھ. کبھی کچھ بھی ایسی چیز باقی نہیں رہی. کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی بادشاہت، کوئی بھی ریاست کبھی باقی نہیں رہی. اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات اور افعال کا مطالعہ بہت ہی عظیم ہوگا، کیونکہ وہ کدورتوں سے خالی ہے. عارف ہمیشہ معرفت کی جنت میں رہتا ہے جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے. وہ اس کے باغوں میں کھاتا پیتا ہے، اس کے پھل چنتا ہے، اس کے حوضوں سے پانی پیتا ہے، اور اسے تسلی ہے کہ یہ منقطع نہیں ہوں گے، یہ تو مرتے دم تک باقی رہتا ہے، اور مر کے بھی ساتھ جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ساتھ رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو جس کا مطلوب اور مقصود رب کی ذات ہو جائے، اس کے لیے باقی چیزیں سب ہیچ ہیں. وہ ان کے نہ ملنے پر شکوہ نہیں کرتا، ناراض نہیں ہوتا، بلکہ شکر کرتا ہے، جیسے ایوب علیہ السلام نے شکر کیا تھا.
اور یہ صبر کا اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے کہ جب انسان سے دنیاوی رونق، دنیاوی شان و شوکت اور دنیاوی عزت کی کوئی چیز چلی جائے تو وہ اس پر غمگین ہونے کی بجائے اور صرف صبر کرنے کی بجائے شکر بھی کرتا ہے. کیا یا اللہ تو نے لے لی تاکہ میں تیرے لیے اور فارغ ہو جاؤں اور زیادہ وقت تیرے ساتھ گزرے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو واقعی اللہ کی معرفت ہونے لگتی. عموماً آپ دیکھیں کہ زندگی میں اگر ہمیں کسی بھی چیز کی کمی ہو، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی، اس کمی کا احساس، وہ احساس بعض اوقات انسان کو مار ڈالتا ہے کہ یہ کمی کیوں رہ گئی، یہ کیوں نہیں ہوا. ایک خلا ہوتا ہے نا، ایک ویکیوم ہوتا ہے، اسے کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے اللہ کی محبت کے اور اللہ کی معرفت کے. کہ جب اس کی پہچان ہونے لگتی ہے تو پھر خود بخود انسان دوسری چیزوں سے بے نیاز ہوتا جاتا ہے. سوچئے کوئی بھی چیز جو آپ کو نہ ملی، جس کے نہ ملنے پہ آپ کو غم ہوا، اور اس کے بدلے میں اللہ کی معرفت اور محبت ملی، تو کیا اس پر بھی اللہ کا شکر نہیں؟ شکر نہیں، صرف صبر نہیں، شکر. کیوں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کا قرب نصیب نہ ہوتا. کیونکہ انسان کے سامنے اگر صرف وہ چیزیں ہوں اور ان میں وہ اٹکا رہے جو اس کی چاہت ہے تو پھر وقت نہیں رہتا کس کے لیے؟ اس کے لیے. انسان ہمارا دل نہ توڑے جب تک تو کیا اللہ کے قریب ہوں ہم؟ نہیں. انسانوں کی محبت اور انسانوں کی شفقت اور انسانوں کی طرف سے ملنے والی چیزوں سے محرومی کا شدید اور گہرا احساس اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کے احساس میں بھی اتنا ہی شدید کر دیتا ہے. اگر وہ نصیب ہو جائے تو پھر کوئی کمی نہیں رہتی. معرفت کی جنت، معرفت کو ہی جنت سے تشبیہ دیتے ہیں کیونکہ انسان واقعی جیسے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. آشنائی سے مراد اللہ کی پہچان کی جو لذت ہے وہ انسان کو باقی چیزوں سے بیگانہ، اجنبی کر دیتی ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. اسے موت قطع نہیں کرتی کیونکہ اس کا محل روح ہے. باقی چیزوں کی لذت جسم کو ملتی ہے اور اللہ کی محبت کی لذت کہاں ہوتی ہے؟ روح میں. اور روح کبھی نہیں مرتی، تو یہ لذت کبھی ختم نہیں ہوتی. لیکن اس کی قدر و قیمت وہی جانتے ہیں جو اس کو پا لیتے ہیں. اور موت صرف روح کی حالت تبدیل کرتی ہے، اسے معدوم یعنی ختم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عارفوں کے مختلف درجے ہیں، پہچاننے والوں کے بھی مختلف درجے ہیں. ان کے درجات کا اختلاف شمار و قطار سے باہر ہے، اور یہ امور صرف ذوق سے معلوم ہو سکتے ہیں. بیان کا نفع اس میں بہت تھوڑا ہے. بہرحال اتنی بات سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ لذیذ چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں. ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ نے کہا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو آگ کا ڈر اور جنت کی امید اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کر سکتی، تو ایسے لوگوں کو دنیا کیسے غافل کر سکتی ہے؟ حضرت معروف کرخی سے پوچھا گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ کیا موت کی یاد نے؟ کہنے لگے موت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا گیا قبر کے ذکر نے؟ کہا قبر کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا آگ کے خوف اور جنت کی امید نے؟ انہوں نے کہا یہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک بادشاہ ہے جس کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے، اگر تم اس سے محبت رکھو گے تو یہ سب چیزیں گویا تمہارے لیے وقف ہوں گی، پھر کسی چیز کا بھی خوف نہیں ہوگا. حضرت احمد بن فتح نے کہا، میں نے بشر بن حارث کو خواب میں دیکھا، پوچھا معروف کرخی کا کیا بنا؟ تو انہوں نے اپنا سر ہلایا، پھر کہا بہت دور چلے گئے، ہمارے اور ان کے درمیان پردے حائل ہو گئے، کیونکہ معروف نے اللہ کی عبادت نہ جنت کے شوق میں کی اور نہ آگ سے ڈر کر. اس نے اللہ کی عبادت اللہ کے شوق میں کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اس کے درمیان سے پردے اٹھا دیے. جب کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے تو اس کا دل اسی میں غرق ہو جاتا ہے. وہ نہ جنت کی طرف توجہ کرتا ہے نہ اس کی آگ سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ ایسی نعمتوں میں پہنچ چکا ہوتا ہے جن سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت کا شوق نہیں ہونا چاہیے، لیکن جنت کا شوق بھی کس لیے بتائیے ذرا؟ اللہ کی محبت، اللہ سے ملاقات کے لیے.
صرف اس لیے نہیں کہ بہت ساری چیزیں ملیں گی، وہ تو انسانی کمزوریاں ہیں اور انسانوں کو ان کے ذریعے شوق دلایا گیا، لیکن یہ مقام نہیں، مقام تو اس سے آگے ہے. کیونکہ اہل جنت کو جب سب چیزیں مل جائیں گی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ وہی جو ان کی اصلی حالت ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی اور چیز یاد نہ رہے گی، بھول جائیں گے. اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں. وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر. بعض نے کہا اس کی جدائی اس کی آگ سے زیادہ گرم ہے اور اس کا وصل اس کی جنت سے زیادہ اچھا ہے. اور اس لذت سے مراد اللہ کی معرفت میں دل کی لذت ہے جو کھانے پینے اور نکاح کی لذت سے بہت افضل ہے. کیونکہ جنت حواس کے فائدے اٹھانے کی جگہ ہے، جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو، دل دماغ روشن ہو، اور دل کی لذت صرف اللہ کی ملاقات میں ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت دنیا میں اس کی معرفت سے زیادہ ہوگی. اور یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ نفس جب تک بدنی عوارضات اور شہوات سے محجوب ہے. کیا مطلب؟ جب تک ہمارے جسمانی تقاضے جیسے کھانا پینا، نیند وغیرہ، اور شہوات جو ہماری ڈیزائرز ہیں، دنیا کی خواہشات ہیں، اور اس پر بشری صفات غالب ہیں. یعنی دنیا میں انسان ان کے بغیر اوپر اٹھ ہی نہیں سکتا. آپ کھانا نہ کھائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ سوئے نہیں تو عبادت میں کنسنٹریشن نہیں رہے گی. اسی طرح باقی خواہشات بھی جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، دنیا کی مختلف چیزوں کی محبت، جیسے کہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے کیا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا. یہ ساری چیزوں کی محبت اور خواہش اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اور یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری ویکنس ہے، اور ہم پر بشری صفات غالب ہیں. بہت سی ویکنسز ہیں ہماری، تو وہ مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ دنیا کی یہ زندگی بذات خود ایک حجاب ہے. اور اس کے حجاب ہونے کے سبب میں بڑی لمبی تفصیل ہے. جب موت سے حجاب اٹھ جائے گا تو نفس باقی رہ جائے گا، اس حال میں کہ اس میں کچھ دنیا کی آلودگی ہوگی. یا اللہ، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جو ہمارے دل کی کیفیت اور حالت ہے نا، یہی ساتھ جائے گی. سوچئے، نفرتیں، کدورتیں، حسد، بغض، کینے، یہ ساتھ لے کے جانا. اچھے تحفے پھر کیوں پالے ہوئے؟ نکال بار پھینکے ان کو کہ میں ان چیزوں کو سمیٹ کے نہیں جانا چاہتی، ان کے ساتھ نہیں مرنا چاہتی. سب کو معاف کر دیں. کر سکتے؟ کوئی بھی شخص جس نے میری عزت نہ کی، میری قدر نہ کی، میرا حق نہ دیا، میری ضرورت پوری نہ کی، میں نے ان سب کو معاف کیا، اللہ کی خاطر معاف کیا، کیونکہ میں ان نفرتوں کے ساتھ مرنا نہیں چاہتی. یہ جملہ بہت اہم ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں. جب موت سے حجاب اٹھ جائے گا، اٹھے گا، کون سا حجاب اٹھے گا؟ دنیا کا پردہ ہٹ کے کیا نظر آنے لگے گا؟ آخرت و برزخ کے پار ہو جائیں گے ہم، ہے نا؟ تو اس وقت جسم تو پیچھے رہ جائے گا قبر میں، اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ نفس. اور اس میں کیا ہوگا؟ جو بھی بھرا ہوا ہے کہ نہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے. سوچے مثلا اگر آج ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے، دل کی حالت کا جائزہ لیں، کیا کیا ہے اس کے اندر. ان سب چیزوں کو لے کے جائیں گے؟ لے کے جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ تو اگر ہم لوگوں کو معاف کر دیں، انسانوں کو ان کی کمزوریوں کے ساتھ ان کو معاف کر دیں، تو پھر کیا لے کے جائیں گے؟ نفس مطمئنہ، قلب سلیم، یہی لے کے جائیں گے نا. تو اچھا ہے نا. کسی مجلس میں جاتے ہوئے تم کو بڑا خیال ہوتا ہے کہ کپڑے صاف ہوں یا نہیں؟ اوہو، آج تو میرا گاؤن ہی دھلا ہوا نہیں تھا اور سکارف پہ تو داغ لگے تھے، چلو چھٹی کر لیتی ہوں. چھٹی کر لیں گے صرف اس لیے کہ کپڑے دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اور اللہ کے پاس ایسے ہی چلے جائیں گے کہ دل دکھانے کے قابل نہ ہو، اعمال نامہ سیاہ ہو. ایسے جانا ہے؟ بتائیے بتائیے. سب کو آ رہی ہے میری آواز کہ کم آ رہی ہے؟ کیا لے کے جانا ہے ساتھ؟ قلب سلیم، نفس مطمئنہ. اسی لیے
اگر کوئی کوشش کے باوجود بھی وہ داغ نہ دھو سکا دنیا میں تو کیا ہوگا؟ پھر جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں میل کچیل سے پاک صاف ہو جائیں گے، کہاں دھوئے جائیں گے وہ دل؟ پل صراط کے بعد، جنت میں داخلے سے پہلے دھو کے اندر جائیں گے، کیونکہ انسان کوشش کرتا ہے اور بعض اوقات کچھ نہ کچھ نشان رہ جاتے ہیں نا، بعض کپڑوں پہ داغ پکے ہو جاتے ہیں، بلیچ میں بھی ڈالیں تو بعض اوقات نہیں کام چلتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے کیا کریں گے؟ وہاں پر دھو دیں گے اور وہاں میل کچیل سے پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ تو جنتی جن کو دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان پہ تجلی فرمائیں گے۔ کتنا حصہ ملے گا؟ جتنی معرفت لے کر گئے، جس درجے میں جا رہے ہیں۔ جس نے دنیا میں اللہ کو نہ پہچانا وہ اسے آخرت میں نہ دیکھے گا۔ کس قدر محرومی ہے، اسے پہچانے بغیر مر جائیں۔ جس کو دنیا میں معرفت نصیب ہوئی وہی اس کو دیکھ کر لذت حاصل کرے گا، کیونکہ آپ صرف اس چیز کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں جس کو دیکھنے میں آپ کی دلچسپی ہوتی۔ جس کو دیکھنے میں آپ کی کوئی دلچسپی نہیں، وہ کتنی بھی حسین چیز ہو، کتنی بھی خوبصورت چیز ہو، کیا ہوتا ہے؟ آپ نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ دکانوں پہ جاتے ہیں، رنگ رنگ کے کپڑے دیکھتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اور میرے جیسا انسان جب وہ دیکھتا ہے تو میں بعض اوقات سوچتی ہوں اس میں کیا ہے، کیا چیز ہے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کیا چوائس کی جائے کہ یہ اچھا ہے اور یہ اچھا نہیں، پہن کے تو سارے ہی برابر ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی خاص فرق مجھے تو نہیں لگتا، یہ ڈیزائن ہے وہ ڈیزائن ہے، یہ کیا ہے اس میں؟ خود بھی جب کچھ پہنا تو میں سوچتی ہوں اس میں بھی ویسی لگ رہی جو اس میں لگ رہی تھی، اس فرق کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، دلچسپی نہیں نا۔ اور جن کو دلچسپی ہوتی ہے وہ تو اتنی باریکیاں جانتے ہیں اس فن کی، معلوم نہیں کس کس اینگل سے ان کو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں گی دیکھ دیکھ کے۔ اللہ کی جو بھی تخلیق، جو بھی اس کی قدرت کی نشانیاں، اس کی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں، اس کا آسمان، اس کی زمین، اس کے پھول پتے، اس کی انگنت تخلیق، ان کو دیکھ کر کیسی خوشی ہوتی، کیسی لذت نصیب ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ کو دیکھ کر بھی صرف اس کو خوشی ہوگی جس کی دنیا میں دلچسپی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر ہی اصل میں زندگی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بہترین وہ آدمی ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفت کی تکمیل اور توسیع لمبی عمر میں ہمیشہ کے ذکر اور فکر، مجاہدے پہ دوام، دنیا کے تعلقات سے منقطع ہونے اور جستجو میں یکسو ہونے سے ہوتی ہے۔ یعنی جو آپ کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، آپ کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے، معرفت زیادہ ہوتی ہے تو مقام بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے جب پہلی دفعہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ایک لمیٹڈ حد تک ہی سمجھ آتی ہے نا، دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ سمجھتے اوہ اچھا مجھے تو اب سمجھ آئی، اور آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھ گئے، حالانکہ ابھی بھی سمجھے نہیں ہوتے۔ پھر اگلے درجے پہ آتے ہیں، پھر اگلے پہ، پھر اگلے پہ، اور یہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے۔ اور جتنی آپ کو اللہ عمر دے اور اس میں آپ کی کنٹینیوٹی رہے، کس کس چیز میں؟ ذکر، فکر، مجاہدے پر دوام اور دنیا کے تعلقات سے منقطع نہیں، دنیا کے امور ضروری حد تک ہو، دلچسپی کے ساتھ نہیں، اور جستجو میں یکسو ہونے سے مزید کیوریاسٹی بڑھتی رہے اللہ کے بارے میں جاننے کی، تو اتنی ہی معرفت بڑھتی جاتی۔ تو اب آپ اپنی عمر سے بھی، زندگی سے بھی محبت کریں گے تو کیوں؟ اللہ کی معرفت اور نصیب ہو۔ اب دیکھیے آج سے 1 سال پہلے معرفت یہی تھی، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، 5 سال پہلے، 10 سال پیچھے، 20 سال، ساری زندگی کو ذرا لے کر دیکھیے، ہر روز اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس راہ کے مسافر ہوں، ہر روز اضافہ ہوتا ہے، تو ایک ایک دن قیمتی ہے نا۔ قرآن پاک میں کچھ اور لوگوں کے لیے بھی ذکر آیا کہ انہیں زندگی سے بڑی محبت ہے۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنۃ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر۔ کچھ لوگوں کو دنیا میں مزے کرنے کے لیے لمبی عمر چاہیے، اور کچھ لوگوں کو اللہ کی معرفت کے لیے لمبی عمر چاہیے، کہ وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہوں گے اور
مجاہدہ کرتے کرتے زیادہ معرفت پالیں گے۔ یقین ہے ہمارے اس بیان سے محبت اور معرفت کی لذت اور رؤیت کے معنی آپ کو معلوم ہو چکے۔ امام ابن الجوزی اتنے ہوپ فل ہیں اور اتنے پازیٹیو تھنکر ہیں، اتنے آپٹمسٹک ہیں، وہ کہتے ہیں یقین ہے کہ ہمارے اس بیان سے محبت اور معرفت کی لذت اور رؤیت کے معنی آپ کو معلوم ہو چکے ہوں گے۔ ہو گئے آپ کو کہ نہیں؟ اور یہ بھی اہل کمال کے نزدیک معرفت کی لذت تمام لذتوں سے بہت زیادہ ہے۔ معرفت کی لذت تمام لذتوں سے بہت زیادہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔